اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صلوات بر محمد وآل محمد. سوا اللہم صلی علی سوا 12 تک مجھے انشاءاللہ مجلس ختم کر دینی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ حضرات میرا ساتھ دیتے رہیں گے، تو میں تمہید سے گریز کرتے ہوئے انشاءاللہ سیدھے مطلب کی بات کروں گا، اور اصل مجلس انشاءاللہ آپ دوسری نشست میں سماعت کریں گے. ہندوستان کے بہترین خطیب علی جناب مولانا قلب روشہ صاحب قبلہ آپ کے روبرو ہوں گے، اور جناب نجیب الہ آبادی صاحب اور شعراء کرام، علماء، افاضل، ہمارے برادر بزرگ مولانا منظور صاحب، ڈاکٹر ابرار صاحب، اور اکثر مجمع وہ ہے جو پچھلی کچھ مجالس میں میرے سامنے رہا ہے، شوکت بھائی ہمارے. تو ریپیٹ تو کچھ کرنا نہیں ہے، جو پڑھنا ہے وہ نیا پڑھنا ہے. اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ بقرہ کی 73ویں آیہ کریمہ کا ایک حصہ عنوان کلام کے طور پر تلاوت کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس آپ کہہ دیجئے کہ یہ اٹھائیں ماریں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی مردے کو لگے گا مردہ زندہ ہو جائے گا. کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. اگر وہ ارادہ کر لے تو بس اس کا ارادہ کافی ہے، مردے کو زندہ ہونے میں وقت نہیں لگتا. اگر وہ چاہے کسی کو مرنے کے بعد نہ مرنے دے. اللہ اکبر. اب یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، جہاں تک آپ میرا ساتھ دیں گے وقت کے اندر میری کوشش ہوگی. آج تک میں نے مجلس کو نماز سے ٹکرایا نہیں ہے، تو آپ ساتھ دیں گے تو میرا پڑھنا آسان ہوگا. اگر وہ چاہے کسی کو مرنے کے بعد نہ مرنے دے، اگر وہ چاہے کوئی زندہ رہ کر بھی زندہ نہ رہے. اور مشاہدے اس پڑھے لکھے مجمع کے سامنے ہیں. 1400 برس کا اتہاس گواہ ہے کہ دنیا کی ظالم سلطنتیں اس قوم کو مٹانے پر تلی تھی، مگر 1400 برس میں اس قوم نے ثابت کر دیا. سلطنتیں مٹ گئیں، حکومتیں تاراج ہو گئیں، بادشاہ مر گئے. یہ قوم کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے. یا
1400 برس میں جتنی ہمیں مٹانے کی کوشش ہوئی اتنا اتنا ہم ابھر کے سامنے آئے. وگرنہ سلطنت کسی کے خلاف ہو اور کوئی زندہ رہ جائے، میڈیا کسی کے خلاف ہو وہ زندہ رہ جائے، پیسہ کسی کے خلاف ہو وہ زندہ رہ جائے، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور میں اسے کسی کا معجزہ نہیں کہتا، فرش ازا کا معجزہ کہتا ہوں. اسی نے جوڑ رکھا ہے، اسی نے بچا رکھا ہے. حالات آپ کے پیش نظر ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ابرار صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، میں نے اس سے پہلے بھی ایام ازا میں ایکسیڈنٹ سے پہلے جب میری بات ہوئی تب بھی میں نے یہی جملہ کہا تھا کہ جون پور نے پچھلے 2 سالوں میں عزاداری کے لیے جو کام کیا ہے ساری قوم پیچھے رہی ہے، جون پور سردار بن کے چلا ہے. یہ خدا نخواستہ مجھے مجلس چلانے کے لیے کوئی مکھن بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منبر حقائق بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. اسی محرم میں آپ کو یاد ہوگا ایام ازا کے آغاز میں شاہ گنج بھادی میں ہمارے برادر کا جو گاؤں ہے وہاں تعزیے کی بے حرمتی کی گئی. سارا میڈیا، سارا سوشل میڈیا یہی کہہ رہا تھا کہ تعزیہ توڑا گیا، تعزیے کی بے حرمتی کی گئی. مگر میں نے اس وقت بھی سلطان پور کے منبر سے کہا تھا اور ہر منبر پہ یہی پڑھا کہ تعزیے کی بے حرمتی نہیں ہوئی، تعزیہ شہید ہوا ہے. اور شہادت کا کمال یہ ہے کہ جب جب شہادت ہوتی ہے قوم کو زندہ کر دی جاتی ہے. شہادت کا اپنا کمال ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ. شہادت کا اپنا کمال ہوتا ہے. تعزیے کی بے حرمتی نہیں ہوئی، تعزیہ شہید ہوا تھا. بے جان قوم میں ایسی روح پھونکی کہ جہاں مجلسوں کے لیے لوگوں کا چہرہ دیکھنا پڑ رہا تھا، ہر گاؤں سے عاشورے کا جلوس نکلا اور جلوس نے نکل کے بتایا کہ وقتی طور پر ہمیں دبا تو سکتے ہو مگر مار نہیں سکتے. ساری دنیا میں تعزیہ داری ہوئی، جلوس ازا برآمد ہوئے. اور یہ بھی خدا کی کرنی دیکھیے، وہی زندگی اور موت کی بات ہے. جن طالبانیوں کو امریکہ اور ناٹو مل کر جھکا نہ سکے تھے، اب یہ ہاتھ میرا آپ کے سامنے جڑا ہوا ہے، خدا کے لیے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے آمادہ ہو. اچھا پڑھا لکھا مجمع، سننے والا مجمع، صاحب اشارت مجمع میرے سامنے ہے، مجھے وضاحت کرنی نہیں پڑے گی. جن طالبانیوں کو امریکہ اپنی ناٹو طاقتوں کے ساتھ ایک قدم پیچھے ہٹنے پہ مجبور نہ کر سکا، 9 محرم کو دنیا کی آنکھوں نے نظارہ دیکھا کہ 6 محرم کو جن طالبانیوں نے عباس کے علم کو اتارا تھا، 9 کو وہی علم لے کے چلے. انہی کے ہاتھوں میں علم تھا. اور اس وقت میں پاکستان سے بہت سے ذاکرین سے اور عوام سے اور کچھ کنبہ و خاندان بھی اپنا ہے، ان لوگوں سے جو بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ مولانا حالات بڑے خراب ہیں، چاروں طرف سے تانے بازیاں ہو رہی ہیں کہ دیکھو امریکہ تو بھاگ گیا، تم بڑا پاکستان میں شیعہ عزاداری کرتے تھے، دیکھو اب تمہارا باپ آ رہا ہے، دیکھتے ہیں طالبان میں کون سی عزاداری کرتے ہو. کہ مولانا دن رات یہ تانے سنتے سنتے ہمارے کانوں سے لہو بہنے لگا تھا. میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت جب اللہ بدلتا ہے تو پھر ظالم ہی کو حفاظت پر لگا دیتا ہے. میں نے کہا 2 دن ٹھہرے رہو، ابھی نتیجہ سامنے آ جائے گا. 9 محرم آتے آتے جو طالبان کل تک مجلسوں پر گولیاں برسا رہا تھا وہ عزاداری کا محافظ بن کے کھڑا ہوا. حسین نے بتا دیا اگر ہم چاہیں یزید کے گھر میں مجلس کریں، ہم چاہیں طالبان کے یہ ہمارا کمال ہوگا. اس طاقت نے ہمیں ابھارا ہے، زندہ رکھا ہے اور ساری دنیا کے سامنے الحمدللہ ہماری پہچان قائم و دائم ہے.
فرض مجھے یہ کرنا ہے، اختیار ہے اللہ کا. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہ چاہے مردہ زندہ ہو جائے، وہ چاہے زندہ کو موت آ جائے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس بیان کا مطلب کیا ہے. آگے آیت نے مزاج بدلا. وَيُرِيكُمْ آیاتہ، یہ سب جو خدا نے کیا ہے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. نقطہ سنج مجمع میرے سامنے ہے. اس جملے کی وضاحت نہیں کروں گا چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے اور وقت کے اندر مجھے بات ختم کرنا ہے. تو جو رہ جائے گا انشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع رہا عرض کروں گا، لیکن آج بس اجمالاً اشارے میں اپنی نشانیاں دکھائے. نشانیاں دیکھنے سے کیا ہوگا پروردگار؟ لعلکم تعقلون، ان نشانیوں کو دیکھتے دیکھتے شاید تمہارا شمار صاحبان عقل میں ہونے لگے. لعلکم تعقلون، شاید تم عقل کا استعمال کرنے لگو، صاحب شعور بن جاؤ، صاحب عقل شمار ہونے لگو. صرف اس لیے نشانیاں دکھا رہا ہے. اب جملہ آہستہ سے پڑھوں گا، ذمہ داری آپ کی بڑھا رہا ہوں. قرآن پڑھ کے پتا چلا قرآن رٹا مارنے کو نہیں آیا، عقل و شعور کو بیدار کرنے کے لیے آیا. اب قرآن پڑھ کے جس کی عقل بیدار نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ اپنے کو مسلمان کہلانے کا ہی حقدار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھ کے عقل و شعور میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب بیان بڑا عجیب و غریب سا ہے، مبہم ہے، آیت نے بات تو صاف کی نہیں ہے. اٹھاؤ مارو مردہ زندہ ہوگا، اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. شاید تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے دکھاتے صاحبان عقل میں تمہارا شمار ہونے لگے. مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی. اصل میں چیپٹر یہاں سے شروع ہوتا ہی نہیں، چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے تھوڑا پہلے سے. آیت کا پہلا حصہ پڑھیے. اصل میں قصہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل، اس کا قتل ہو گیا. اب 40 الگ الگ قبیلے تھے، 12 اقوام میں بٹے ہوئے تھے. جیسے ہی عامیل کا قتل ہوا، بہت توجہ سے جملہ سنیے گا، آیت کا نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جیسے ہی عامیل کا قتل ہوا، قبیلے والے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا انہوں نے عامیل کو مارا، انہوں نے کہا اس نے عامیل کو مارا، اس قبیلے نے مارا، اس قبیلے نے مارا. مرنے والا تھا ایک، الزام گیا 40 قبیلوں پر. اب جیسے ہی قوم میں شور و غوغا بڑھا، ایک عالم تھا جو حجرے میں رہتا تھا، اس کے کانوں تک شور کی آواز گئی. اس نے کہا بھئی شور کیسا ہے، فتنہ و فساد کیسا ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا عامیل کا قتل ہو گیا. قرآن مجید نے عالم کی پہچان بتائی کہ فتنہ و فساد کے موقع پر فتنے کو دبانے والا عالم ہوتا ہے، بھڑکانے والا نہیں. اللہ اکبر. جو فتنے کو ہوا دے رہا ہو، بہت ادب کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ کسی کی کسر شان نہ ہو. جو قوم میں فتنہ برپا کرے عالم نہیں ہوتا. عالم کا کام کیا ہے؟ ہوتے ہوئے فتنوں کو دبانا، ہوتے فتنے کو دبانا. اب ساری تصویریں آپ کے سامنے ہیں، کوئی تصویر چن لیجئے، فیصلہ خود کر لیجئے. جب ساری دنیا میں فساد برپا ہو تو جو فساد کو ہوا دے، جو فساد میں گھی ڈالنے کا کام کرے، جو بھڑکانے کا کام کرے، وہ کوئی ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا. اسی لیے دنیا نے اس عالم کے چہرے سے امام کے نور کو دیکھا کہ دنیا میں جب کہیں فساد ہوتا تھا اکیلا مرد تھا خامنائی کی صورت میں فتنے کو دبانے کے لیے کھڑا ہوتا تھا. یہ پوری دنیا میں جہاں جو ہو رہا ہے سارے حالات آپ کے پیش نظر ہیں. اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں وہ ساری تفصیل آپ کو دوں. کبھی جھگڑا کاہے کا؟ ایک کام کرو، ایک آدمی نے کسی نے مارا ہوگا، گرفتار کر لو. قوم نے کہا کہ تم بتاؤ قاتل کون ہے. میرے پاس کوئی علم غیب تھوڑی ہے،
کہ میں جو قاتل کا نام بتاؤں؟ کہ نہیں بتا سکتا تو کوئی راستہ تو بتا سکتا ہے۔ اس نے کہا راستہ تو ہے۔ کہ کیا؟ کہ اللہ کا کلیم تمہارے درمیان میں رہتا ہے، جاؤ جا کے کلیم اللہ سے پوچھو کہ اس کا قاتل کون ہے۔ آپ نے جملہ بڑے آرام سے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، مگر جملے کی نزاکت پہ غور نہیں کیا۔ قرآن نے پوری کے پورے چیپٹر کو اتنے واضح لفظوں میں بیان کیا کہ جیسے ہی عالم نے کہا تو یہودیوں نے عالم پر اعتراض نہیں کیا، اور ایک مرتبہ بھی نہیں کہا موسیٰ ہم جیسا، موسیٰ ہم جیسا، موسیٰ ہم جیسا۔ پتہ نہیں جب نبی ہے تو علم غیب رکھتا ہوگا۔ ساری کی ساری قوم ایک مل جل کے صلوات بھیجی عظمت محمد و آل محمد۔ اور بآواز بلند صلوات بھیجی عظمت محمد۔ آ گیا کہ جا کے موسیٰ سے پوچھو، موسیٰ بتائیں گے کہ قاتل کون ہے۔ یہودیوں نے فوراً اعتراض نہیں کیا، چلے جناب موسیٰ کی بارگاہ میں۔ جناب موسیٰ نے قوم کو آتا دیکھا بغیر بلائے، تو جناب موسیٰ نے کہا آج تک تو معاملہ یہ تھا ہم بلاتے تھے آتے نہیں تھے، آج سارے کے سارے بغیر بلائے، مطلب کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو قوم نے کہا ہاں سرکار وہ معاملہ ایسا ہے، عامیل کا قتل ہو گیا، قبیلوں کی تلواریں کھچی ہے، ہر قبیلہ ایک دوسرے کو مار دینے پر تلا ہوا ہے، آپ ایک کام کیجئے ذرا عامیل کے قاتل کا نام بتا دیجئے۔ یہاں سے مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اب غلط فہمی بھی سن لیجئے، ازالہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو نبی قاتل کا نام بتا دیتے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا اچھا ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کہ قاتل کا نام پتا کرنا ہے کہ قاتل کون ہے تاکہ اس سے قصاص لیا جائے، اس کو مارا جائے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا میں رات کو طور پر جاؤں گا، اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ قاتل کون ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، ہمارا نبی بھی ویسا ہے جیسا موسیٰ، تو نہ موسیٰ کو علم غیب نہ ہمارے نبی کو علم غیب۔ حالانکہ علامہ محمد ابن عمر ترغیب المشتاقین میں تحریر فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کا ایک گدھا تھا جس کا نام تھا یسار یا یسیر۔ پیغمبر جب کسی صحابی کو بلاتے تھے تو صحابی کو نہیں بھیجتے تھے، یسار کو بلا کے کہتے تھے، اشارہ ہوتا تھا، یسار جس کے دروازے پر رکتا تھا صحابی سمجھ لیتا تھا اللہ کے نبی کا بلاوا آیا ہے، اللہ کے نبی کا بلاوا آیا ہے، اللہ کے نبی کا بلاوا آیا ہے۔ آپ ابھی بیدار نہ ہوئے، اس کے معنی یہ ہوئے نہ تو نبی نے پتہ بتایا، نہ ایڈریس بتایا، نہ نام بتایا، اما جس محمد کا گدھا عالم الغیب ہو کہ نبی کو علم غیب نہ ہوگا؟ کہ جی وہ نبی کو علم غیب نہیں۔ موسیٰ نے کہا میں جاؤں گا اللہ سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ رات میں جناب موسیٰ طور پر پہنچے، ملاقات ہوئی۔ جب سفر اختیار کرنا چاہا تو کہا یا اللہ وہ ایسا ایسا فتنہ برپا ہے قوم میں، ابھی کچھ دیر کے لیے تو رکے ہوئے، مجھے نام بتانا ہے قاتل کا، تو مہربانی ہو قاتل کا نام بتا دے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ قاتل کون ہے؟ پہلا نام بتا دینا چاہیے تھا، علی حیدر نے مارا ہے، یا اعجاز نے مارا، یا مولانا اعظمی نے مارا ہے۔ یہ قوم ہے میری، میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں، کسی اور کا نام نہیں لے رہا ہوں، چونکہ ہم آپس میں کر سکتے ہیں اتنی بات، اتنا ایک دوسرے سے محبت ہے۔ ایک کا نام لے دینا چاہیے تھا کہ بھئی ان میں سے ہے قاتل، جا کے اس کو مار دو۔ اللہ نے قاتل کا نام نہیں بتایا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے لو، فلاں فلاں کلر کی ہو، ایسی ہو ویسی ہو، یہ شرائط پورے ہوں، اس کو ذبح کرو، اس کے سینے کا یا کمر کا یا گردن کا گوشت اٹھاؤ، مردے کو مارو، مردہ زندہ ہوگا، قاتل کا نام بتائے گا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کیا اللہ قاتل کا نام نہیں بتا سکتا تھا؟ بتا سکتا تھا، لیکن اگر بتا دیتا آج 1400 برس کے بعد کا وہابی فوراً کہتا ڈائریکٹ اللہ، ڈائریکٹ اللہ، ڈائریکٹ اللہ، اللہ اکبر، سیدھے اللہ تک جانے کا راستہ استوار ہو جاتا۔
اللہ نے کہا اگر نام بتاؤں گا تو یہ سیدھے مجھ تک آئیں گے. میں بنی اسرائیل کے زمانے سے وسیلے کا عادی بنا رہا ہوں. بات تمام ہونے کو آ گئی، وقت بہت زیادہ ہے نہیں اور مجھے وقت کے اندر اپنی بات ختم کرنا ہے. 22 منٹ مجھے پڑھتے پڑھتے ہو گیا، آگے دامن وقت میں گنجائش زیادہ ہے نہیں. آدھا گھنٹہ بمشکل تمام میرے پاس بچا ہوا ہے، اسی میں موضوع بھی مکمل کرنا ہے، آپ کے ذہنوں کو بیدار بھی کرنا ہے تاکہ اگلی نشست کے لیے آپ تیار ہوں. آپ ایک بات بتائیے، اس قصے کو قرآن میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو الیکشن ہوا ہے، ابھی تو گائے پر بڑا بوال تھا. اگر ہندو قرآن پڑھ لے اور اس آیت کو پڑھے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ گائے کے گوشت لگنے سے مردہ زندہ ہو گیا تو مانو کہ گائے خدا ہے، تو کیا کہے گا کوئی؟ اگر کوئی ایسا نہ ہو کہ جو ٹھوکر مارے مردے کو زندہ کر دے. ایک نام تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جو زبان زد خاص و عام ہے، ارادہ بھی کرنے کی ضرورت نہ تھی، بس ہاتھ اٹھا مر گیا. یہ نام تو آپ جانتے ہی ہیں، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. علماء موجود ہیں، 2-3 حوالے دے دوں تاکہ بات مستند رہے. علامہ ہاشم بحرانی قرۃ العیون میں تحریر فرماتے ہیں. ایک عالم گزرے ہیں علامہ جلال الدین نیشا پوری، ان کی کتاب ہے کشف الیقین فی اسرار المعصومین. ان 2 علماء نے اپنی اپنی کتاب میں تحریر فرمایا. چین کا نام آپ نے سن رکھا ہے، بہت دور نہیں ہے، ملک سے ہمارے سرحد ملی ہوئی ہے. یہاں ایک بادشاہ رہتا تھا، دور تھا امام حسن مجتبیٰ کا. اسی دور میں ایک بادشاہ چین میں رہتا تھا. اتفاق یہ ہوا کہ اس کے یہاں ایک ہی بیٹا تھا جو شہزادہ تھا. ایک دن شہزادے کا موڈ ہوا، شکار کے لیے نکلا. شکار کرتے کرتے جنگل میں دور پہنچا، گھوڑے کے پاؤں کو کہیں ٹھوکر لگی، یہ زمین پہ گرا، منکا ٹوٹا اور آن دا اسپاٹ ختم ہو گیا. اب جو سپاہی ساتھ میں تھے اب وہ بڑا پریشان، کیا کریں، کیسے کریں، کس طرح سے اس لاش کو لے کے جائیں، بادشاہ کو کیسے خبر دیں، کیسے بادشاہ کی خبر گیری ہو، کیسے ہم اس کو سنبھالیں، باپ کو بیٹے کی موت کی خبر کیسے دیں. بہرحال انہوں نے بادشاہ کے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، گھوڑے پہ رکھا، آہستہ آہستہ محل سرا کی طرف آئے. وہ محل میں آ کے بادشاہ کو خبر دی کہ سرکار آپ کا بیٹا مر گیا. بہت توجہ سے سنیے گا آخری مرحلہ تقریر کا تاکہ میں اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو تمام کر سکوں. بادشاہ نے جیسے ہی سنا کہ میرا بیٹا مر گیا، ارباب تاریخ و سیر کہتے ہیں کہ فوراً اپنے محل سرا سے نکلا، جہاں بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی آیا، سینے پہ سر رکھا. جو جملہ لکھا ہے، میں نے جب پہلی مرتبہ یہ جملہ پڑھا تھا یقین جانیے کہ میں جھومتا رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ مجمع کتنا جھومتا ہے. سینے پر سر رکھا اور سر رکھ کے رونے لگا. جو طبعی فطرت ہے آدمی کی، جو طبیعت ہے آدمی کی کہ خبر ملتی ہے غم کی، آدمی کے آنسو پھوٹنے لگتے. سینے پہ سر رکھا، رونے لگا، میری سلطنت کا وارث چلا گیا، میری حکومت کا وارث چلا گیا، میں لاوارث ہو گیا، اب میری سلطنت کو کون سنبھالے گا، اب زمام حکومت کس کے ہاتھوں میں جائے گی، اکیلا بیٹا تھا، اکیلا بیٹا مجھے چھوڑ کے چلا گیا. آپ نے جملہ سن لیا، میں نے پڑھ دیا. ایک بادشاہ جانتا ہے کہ سلطنت کو لاوارث نہیں چھوڑا جاتا. اتنا بڑا اسلام، محمد لاوارث چھوڑ کے چلے جائیں، میرا وارث چلا گیا. مل جل کے صلوات بھیجیے عظمت محمد والے محمد پر. اللہ صلی اللہ. 1995 سے بچپن سے مجلس پڑھتے پڑھتے اتنا تجربہ تو ہو گیا ہے کہ جب مجلس کھلے میں ہوتی ہے تو داد و تحسین، صلوات اور نعروں کی آواز ہوا میں چلی جاتی ہے.
محسوس نہیں ہوتا. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں, بہت زبردست سن رہے ہیں. مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک اور یہاں سے لے کے وہاں تک ایک ایک کھلا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. جیسے ہی اس نے کہا کہ میرا وارث مر گیا, میری سلطنت کا وارث چلا گیا, سلطان بنے گا کون, ایک ہی اولاد تھی, وہی بیٹا مارا گیا, اب میں کس کو وارث بناؤں, رو رہا تھا. اس کا وزیر آہستہ سے اس کے قریب آیا, بادشاہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, جو تسلی کے کلمات کہے جاتے ہیں اس نے وہی کہا, سرکار صبر کیجئے, موت پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہے. آج بیٹا مر گیا, کل میں مر جاؤں گا, پرسوں کوئی اور مرے گا, موت تو کسی کے ہاتھوں میں ہے نہیں, آپ صبر کیجئے. بادشاہ جو رو رہا تھا, اچانک اس کا گریہ رکا. اس نے وزیر کا چہرہ دیکھا, اور چہرہ دیکھنے کے بعد کہا, یہ بتا اس وقت کائنات میں کیا کوئی ایسا ہے کہ جو مردے کو زندہ کرے؟ اللہ اکبر. اب تو یہ مجمع جملے تک پہنچے گا اور ہاتھ اٹھا کے دلیل بھی دے دے گا. کوئی ہے کہ جو مردے کو زندہ کرے؟ وزیر نے دماغ پر زور ڈالا, آنکھوں کو بند کیا, نور کا جھماکا ہوا, فوراً پلٹ کے کہتا ہے, سرکار ایک ہی ذات ہے کائنات میں, اللہ کا رسول جو مدینے میں رہتا تھا وہ مردے کو زندہ کرتا تھا. کبھی ایک کام کر, جا کے رسول کو بلا کے لا, کر رسول کا تو انتقال ہو گیا, کہ تو عجیب آدمی ہے, نبی ہی کا تو انتقال ہوا, وارث تو چھوڑا ہوگا. اللہ اکبر. وارث تو چھوڑا ہوگا. اس نے کہا وارث تو تھا. کہ کون؟ کہ علی نام تھا. کہ تھا کا مطلب؟ کہ جی وہ 40 ہجری میں ان کی بھی شہادت ہو گئی. علی کا تو کوئی وارث ہوگا؟ کہاں علی کا وارث ہے جس کا نام حسن ہے, جو یہ کہتا ہے کہ دستار ولایت اس وقت اس کے سر پر ہے. کہ پھر ایک کام کر, جا کے حسن کو بلا کے لا. اس نے کہا سرکار مدینہ بہت دور ہے, کہاں یہ چین, یہاں سے مہینوں جانے میں لگیں گے, مہینوں آنے میں لگیں گے. اس وقت تک تو بیٹے کی لاش گل جائے گی, سڑ جائے گی, لاش سلامت ہی نہ رہے گی. تو اگر وہ آ بھی گئے تو یہ زندہ کیسے ہوگا؟ بس ایک کافر تھا, لیکن جیسے ہی معرفت امامت حاصل ہوئی فوراً عقیدہ بدلا. وہ کہتا کہ لاش گلے یا سڑے, تو جا کے حسن کو بلا کے لا. اگر یہ گل بھی گیا حسن جانے. اللہ اکبر. حسن کا کام جانے, تو جا کے انہیں بلا کے لا. اب وزیر سوچنے لگا, اچھا خاصا رو رہا تھا, کتنی دیر روتا؟ دن, 2 دن, 4 دن. غم غلط ہو جاتا, پھر امور سلطنت میں لگ جاتا, بھول جاتا بیٹا تھا کہ نہیں تھا. اچھے خاصے روتے رلاتے کو چھیڑ دیا. اب چھیڑ دیا تو میرے گلے یہ معاملہ پڑ گیا, اب کیا کروں؟ اس نے کہا سرکار مدینہ بہت دور ہے, ذرا غور کریں. اب تک جو رو رہا تھا وہ بڑا مطمئن ہو کے بیٹھا. انہوں نے کہا نہیں, جا کے حسن کو بلا کے لا. کہتا اگر وہ نہ آئے, کہ وہ نہ آئے تو تیرے بیوی بچے تو یہیں رہیں گے, اگر وہ نہیں آئے تو ان سے بھی ہاتھ دھو, میرا تو رہا نہیں, تیرا بھی کوئی نہیں رہے گا. انہوں نے کہا اچھا. رخت سفر باندھا, بیوی بچوں کو سلام آخر کیا, ودا لی. اب پتہ نہیں ملاقات ہو کہ نہ ہو, میں جا رہا ہوں, بڑا سنگلاخ وادیوں کا سفر ہے, لہذا بس دعاؤں میں یاد رکھنا کہ کوئی تھا کہ جو تمہارا وارث تھا. گھوڑے پہ سوار ہوا, مہینوں کا سفر کرتے ہوئے چین سے نکلا, مدینہ منورہ پہنچا. امام حسن مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے, مسجد کے باہر کسی صحابی سے گفتگو کر رہے تھے. اس نے کسی سے پوچھا کہ مولا حسن, کسی نے کہا وہ جو سامنے کھڑے. اس نے مولا کو آ کے دیکھا, امام نے اس کا چہرہ دیکھا, کیا بات ہے؟ کہ سرکار میں بہت دور سے آیا ہوں. کہ وہ تو ہم جانتے ہیں کہ تو چین سے آیا ہے, بادشاہ کا بیٹا مر گیا, اسے زندہ کرانے کے لیے آیا. کہتا مولا آپ کو کیسے معلوم؟ پورے کلیجے کی طاقت سے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. جس کے عقیدے میں اس کے امام 12 ہیں, اور جو امامت کے اختیار کا یقین کامل رکھتا ہے, جملہ صرف اس کے لیے پڑھ رہا ہوں. جانتے امام نے کیا فرمایا؟
لا یکون الامام اماما حتی ینزل الغیث وعلم الضمائر ویحیی الموتى وفعل بہذا الافعال. اللہ امام تبھی بناتا ہے کہ جب وہ دلوں کا بھید جان لے، جب مردے زندہ کر دے. اختیار نہیں تو امام نہیں. اس نے کہا مولا پھر چلیے میرے ساتھ، میرے بیوی بچوں کی جان پر بنی ہوئی ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے چلو. جائیں گے کیسے؟ وہ کہتا سرکار یہ میری سواری ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیے، میں پیدل چلے چلتا ہوں. امام نے کہا کتنا وقت لگا آنے میں؟ کہتا لگ بھگ 6 مہینہ. کہ پھر اور زیادہ وقت جانے میں لگائے گا، اتنا وقت ہمارے پاس کہاں رکھا ہے، ساری کائنات کے امور کو بھی تو دیکھنا ہے. کہ مولا پھر جائیں گے کیسے؟ کہ تو ایک کام کر، جہاں جہاں میرا نقش قدم ابھرتا جائے وہاں وہاں تو قدم رکھتا جا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اور جیسے ہی میں کہوں آنکھوں کو کھول دینا. امام نے 2 قدم رکھ کے اٹھائے، وزیر نے قدموں کے نشان پر اپنا پاؤں رکھا. امام نے کہا آنکھ بند کر، اس نے آنکھوں کو بند کیا. کہا آنکھ کھول. اب جو آنکھ کھولی بادشاہ کا محل سامنے. آپ نے سنا، میں نے پڑھ دیا، بادشاہ کا محل سامنے. وزیر تعجب میں گرا، کہتا فرزند رسول اے میرے آقا اتنی جلدی آپ لے کے چلے آئے؟ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ تیرا کمزور عقیدہ تھا جو لینے کے لیے مدینے آیا، اگر یہاں سے آواز دیتا تو بعض گشت ختم نہ ہوتی، ہم آ جاتے. امام آ گئے، محل کا دروازہ، جا کے بادشاہ کو خبر کر. اب بادشاہ دوڑتا ہوا تیز قدموں سے محل سرا کی طرف. بادشاہ سلامت، جہاں پناہ سرکار ذل الہی حضور سلطان اعلیٰ. بادشاہ نے وزیر کی آواز کو سنا، 6 مہینے میں واپس آ گیا. اس کا مطلب امام حسن کو یہ لے کے نہیں آیا. قبضہ تلوار پہ ہاتھ گیا، کہا چلو آج میرا تو بیٹا گیا ہی گیا، اب نہ یہ بچے گا نہ اس کا خاندان بچے گا. تلوار سونتے ہوئے جو حجرے کے باہر آیا، انہوں نے کہا کیا نہیں لے کے آیا حسن کو؟ انہوں نے کہا یہ کھڑے تو ہیں. اب 47 سال عمر مبارک کے کل مولا حسن کی، کل 47 سال. شہادت امیر المومنین کے بعد کا واقعہ ہے. 10 سال شہادت کے بعد آپ حیات رہے. 3 یا 4 سال کے بعد کا واقعہ تسلیم کر لیجئے تو کتنی عمر مبارک رہی ہوگی؟ 44 سال، 43 سال، 42 سال، اس سے زیادہ تو نہیں. اب جیسے ہی اس نے امام کا چہرہ دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک مولا کو دیکھتا ہے. وہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ نوجوان مردہ زندہ کرے گا، یہ نوجوان مردہ زندہ کرے گا، یہ نوجوان مردہ زندہ کرے گا. پورا مسلمانوں کا اتہاس آپ کے سامنے ہے، پورا سقیفہ سے لے کر بات تک کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. علی کے حق کو کیا کہہ کے دبایا گیا ایک ایک آدمی جانتا ہے. آج تاریخ پڑھنے والوں کا امتحان ہے کہ کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. اور جو سمجھ گیا، میں منبر سے سبحان اللہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ نوجوان مردہ زندہ کرے گا. مزاج کفر پتا چلا، جو امامت کے عہدے کو عمر کے ترازو میں تولے. علی تو ابھی جوان ہے، بزرگ کے حوالے کر دیا جائے. امام نے جیسے ہی سنا کہ یہ نوجوان کہہ رہا ہے اور یہ عمر کے اعتبار سے سوچ رہا ہے کہ یہاں کمال ہوتا ہے، امام نے کہا ان اللہ ہوا محی النفوس ونحن له مثل الاعلی. یقیناً مردے وہی زندہ کرتا ہے، لیکن کائنات میں اس کی زندہ مثال ہم ہیں. منگا بیٹے کی لاش. قالین میں لپٹی ہوئی لاش لائی گئی، امام کے سامنے رکھی گئی. امام نے پائے مبارک اٹھایا نالین سمیت اور بادشاہ کے بیٹے کی لاش کو مارا. ادھر جوتی لگی، بادشاہ کا بیٹا زندہ ہو گیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، اے فرزند رسول، جب مردہ زندہ ہی کرنا تھا تو نالین مبارک کو علیحدہ کرتے اور پائے مبارک کی ٹھوکر مارتے تاکہ مردہ زندہ ہوتا.
آپ کے بدن مطہر کے معجزے کا دنیا کو پتہ چلتا، شاید آواز امام آئے۔ اگر ہم نالین اتار کر مارتے، اللہ اکبر، اب بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک جملہ امام نے ارشاد فرمایا جہاں سے میرے موضوع کا آغاز ہوا ہے، آخری مرحلہ ہے، تقریر کا وقت تمام ہونے والا ہے، 15 منٹ مشکل تمام اب بچا ہوا ہے، آخری مرحلے میں تقریر کو لے کے آ گیا ہوں، مصائب بھی پڑھنا ہے، مجلس کو ختم بھی کرنا ہے۔ امام نے ایک جملہ کہہ کے لات ماری ہے مردے کو، ما بقرۃ بنی اسرائیل بِأَعْظَمَ مِنَّا، کیا اللہ کی نظروں میں ہم سے زیادہ اس گائے کی عزت ہے؟ ٹھوکر مار دی، مردہ زندہ ہو گیا۔ اب میرا سوال آپ سے ہے، ایمانداری سے بتائیے، ایسی نالین مبارک جو لگتے ہی مردے کو زندہ کر دے، اگر کسی نجس دربار میں امام کو بلایا جائے، ایمانداری سے بتائیے، امام کو نالین سمیت جانا چاہیے کہ نالین اتار کے جانا چاہیے؟ آج بھی آپ جائیے، زائرین جاتے رہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سے مجمع میں لوگ گئے ہوں گے، جب تک سیریا میں یہ متحقق نہیں ہوا تھا کہ یہ قبر کس کی ہے، اس وقت تک ایرانی برادران جانتے تھے کہ قبر کس کی ہے، اور وہاں صرف اس کام کے لیے جاتے تھے۔ جب سلطنت کو پتا چلا کہ یہ اس وجہ سے یہاں جاتے ہیں تو اس نے باقاعدہ قبر بنوا دی، نام چھپوا دیا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی قبر ہے۔ ہمارے جیسا چھوٹا موٹا شیعہ تو یہ جانتا ہے کہ یہ لوگ لائق عزت ہیں نہیں۔ اس دربار میں امام کو بلایا گیا، امام دروازے پر ہیں، وہاں 2 منظر تاریخ نگاروں نے لکھے۔ جو دروازے کا دربان تھا، جس کا کام تھا کہ عزت دار لوگ جب آئیں تو وہ پردے کو اٹھائے تاکہ انہیں جھکنا نہ پڑے، تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ جب امام حسن آئیں خبردار پردہ نہ اٹھانا، تاکہ جھکیں، پردہ اٹھائیں، خجالت کا احساس ہوگا، ذلت کا احساس ہوگا، نفسیاتی طور پہ ہم یہیں برتری لے جائیں گے۔ امام نے دربار کے دروازے پہ قدم رکھا، اس نے دربان کو تو روک دیا، امام نے دروازے پہ قدم رکھا، اور جیسے ہی پائے مبارک امام نے اٹھایا، تاریخ کہتی ہے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، اور وہ پردے کو اٹھا کر ایسے کھڑا ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ پردہ لہرایا ہو، امام گئے اور پردہ گر گیا، نہ، پردے کو ہوا لے کے بالکل ایسے کھڑی ہے، اور امام کا پائے مبارک ایسے، امام اپنا پاؤں آگے بھی نہیں رکھتے۔ مولا پاؤں رکھتے کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، تیری سلطنت یہاں تک ہے، ہماری سلطنت یا اللہم۔ دربار میں مولا نے قدم رکھا، اپنے پائے مبارک سے نالین مبارک کو علیحدہ فرمایا، بڑھنے لگے دربار کی طرف۔ ادھر جو دربار کی سیٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی مولا آئیں تو اپنی دولت کے، حویلیوں کے، محلات کے قصیدے پڑھنا شروع کرنا۔ سامنے سے کوئی بولا میرے باپ کے پاس اتنی زمین، میرے باپ کے پاس اتنی جائیداد، ہم اتنے خاندانی، ہمارے اتنے محل، ہماری اتنی آراضی، ہمارے اتنے محلات، ہمارا فلاں گاؤں، ہمارا فلاں شہر۔ جیسے جیسے دولت کے قصیدے پڑھنے لگے، فرزند رسول نے آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا، واللہ الذی لو کنتو علی ھذا المقام حولا فحولا فاذکر ما آت اللہ لمحوں سے نحن زین الجنان وحجج الرحمن اتفتخر ہؤلاء بالاولاد الامجاد علی اولاد الامجاد ورضا ذات العصمت والسداد لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والمرء نسوة والنسوة مرءا فقام من الحزار یا ابن ابی تراب من یقدر علی ذلک فنظر الامام الیہ شزرا اما تستحیینا ان تقضی بین الرجال۔ قدم رکھتے ہی امام کے بد زبانوں کی بد زبانیاں شروع ہوئیں۔ امام نے کہا یہ سب میرے سامنے بول رہے ہیں، صاحب تخت کے قریب آ کے مولا نے ایک جملہ کہا،
اب جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے سنیے گا، حوالہ آپ کو دے چکا ہوں۔ امام تخت کے قریب آئے، کہا اے غیروں کے ذریعے سے کیا فخر کراتا ہے؟ علی کا بیٹا تجھے دعوت دیتا ہے، میں اپنے نام سے لے کر اپنے دادا آدم تک، اپنے والدین کا شجرہ، اپنی ماں فاطمہ سے اماں حوا تک کا شجرہ اعلانیہ بتاتا ہوں، اگر تجھ میں دم ہو۔ آج شجرے پر بات کریں۔ اس نے دیکھا یہ تو معاملہ دوسرا ہو گیا، ہم سوچ رہے تھے کہ دولت کا روپ آئے گا، ڈر جائیں گے، بوریا نشین، مگر انہوں نے تو داؤں کو الٹا کر دیا۔ اس کے بعد امام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کے ذریعے سے ہم پہ فخر کر رہا ہے، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ الا اولاد الامجاد، ہم مجیدوں کی اولاد ہیں۔ عرش مجید، قرآن مجید، پورے شجرے کی بات کی ہے امام حسن نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر۔ آج زمانہ بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ وہ بہادر نہیں تھے۔ بہادری کا مطلب یہ تھوڑا تھا کہ آدمی تلوار لے اور اندھوں کی طرح سے میدان میں کود جائے۔ اس سے بڑی بہادری کوئی ہوگی؟ سلطنت اس کی، ملک اس کا، سپاہی اس کے، تخت اس کا، تاج اس کا، دربار اس کا، اور زہرا کا بیٹا اکیلا کھڑا ہے اور اکیلے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شجروں کو للکار رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں بہادری۔ کہ تو ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، ہم مجیدوں سے مقابلہ کرے گا؟ میں تیرے دربار میں کہتا ہوں، میں مجید، میرا بابا مجید، میرا دادا مجید۔ اگر سامنے والے میں دم ہوتا تو کہتا مولا سے کہ آپ کو مان لیں گے، آپ کے بابا کو مان لیں گے، آپ کے دادا کو کیسے مانے؟ انہی نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ مگر حاکم کا چپ رہنا بتاتا ہے کہ اس وقت تک بنی امیہ کا عقیدہ تھا کہ ابو طالب با ایمان تھے، اور یہی کچھ معاملہ 1992 میں آپ کے اذان عالیہ میں ہوگا۔ پاکستان کی سرزمین پر بھی رونما ہوا تھا جب عزا خانوں کے اوپر رنگ و روغن کیا گیا، استقبال عزا کی مجلس ہونے والی تھی، چاند رات ہونے والی تھی، تو کچھ بدبختوں نے آ کے عزا خانے کی دیوار پر شیعہ کافر، شیعہ جہنمی کا نعرہ لکھ دیا۔ علامہ عرفان درابدی صاحب قبلہ زندہ تھے، خدا غریق رحمت فرمائے۔ کچھ نوجوان غصے کے عالم میں مولانا کے پاس آئے، انہوں نے کہا سرکار دیکھا ہمیں کافر، ہمیں جہنمی لکھا۔ تو جانتے مولانا نے کیا کہا؟ کہ اس پہ غصہ کرنے کی کون سی ضرورت ہے؟ تمہاری عزت، تمہاری عزت ابو طالب سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نسلیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو کافر کہا، اور کافر ہی تو کہا۔ آؤ عالم سج گیا، عباس کا عالم اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، اے پروردگار ہمیں نہیں پتا ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اے مالک جیسا کافر ابو طالب تھے ویسا ہمیں بنا۔ اور جیسا مسلمان ابو سفیان تھا ویسا انہیں بنا۔ اور جنت و جہنم ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، بانٹنے والا تو وہ ہے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ سے یہ بھی دعا کر، اے پروردگار تجھے اس علم کا واسطہ، علمدار کے بھائی کا واسطہ، علمدار کے بابا کا واسطہ، جہاں ابو طالب ان کا بیٹا اور ان کا بیٹا جائے وہاں ہمیں بھیج، جہاں ابو سفیان اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے۔ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر امام حسن نے آ کے ایک جملہ کہا، آخری مرحلہ تمام ہو رہی ہے، اگر میں چاہوں یہاں کھڑے رہ کر ابھی عراق کو شام، شام کو عراق، عورت کو مرد، مرد کو عورت بناؤں۔ امام اس جملے تک پہنچے تھے جس کی بدبختی سر چڑھ کے بول رہی ہو وہ علی اور اولاد علی کے سامنے بھونکتا ہے۔ امام یہاں تک پہنچے تھے، اس نے کہا یبن ابی تراب من یقدر علی ذالک، اے ابو تراب کے بیٹے کیا کسی میں اتنی طاقت ہے عراق کو شام، شام کو عراق، عورت کو مرد، مرد کو عورت بنا دے؟ فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے تندیے نگاہ سے دیکھا،
نہ وضو، نہ غسل، نہ قیام، نہ نماز، نہ بددعا، نہ دعا. بس ایک جملہ ارشاد فرمایا، اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، مردوں میں بیٹھتے شرم نہیں آتی؟ بس ایک جملے میں کفر کی ساری ہوا کو نکال دیا. شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھتے ہوئے؟ بات ختم ہو گئی، آخری مرحلہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ و کعبہ قلب رشید صاحب آپ کے روبرو ہوں گے، نماز کا وقفہ رہے گا اور آپ عبادت سے، دونوں عبادتوں سے فارغ ہو جائیں گے. اور وہ نماز کتنی اچھی ہے کہ جس کے ادھر بھی مجلس ہو اور ادھر بھی مجلس ہو. ابھی آپ نے پشاور کے حادثے کے بارے میں سنا ہوگا، نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کے اوپر جو حملہ ہوا ہے. اتنا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، حسن عباس، جو راہ خدا میں شہید ہو گیا. اسکول سے آیا تھا، مسجد میں ماں نے باپ کے ساتھ بھیج دیا، جاؤ جلدی نماز پڑھ کے آؤ، میں کھانا جب تک تیار کرتی ہوں. بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. میں آخر کہوں تو کیا کہوں اور کس طرح سے کہوں؟ آواز بہت دور تک جا رہی ہے، کیمرے کے ذریعے بھی اور مائک کے ذریعے بھی. جو جہاں سن رہا ہے میں اس کی خدمت میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. کہاں حملہ ہوا؟ مسجد میں. پاکستان ہو، افغانستان ہو، بنگلہ دیش ہو، سیریا ہو، عراق ہو، ہماری دنیا کی کوئی جگہ ہو، تاریخ ہے یہ شیعوں کی. آج تک شیعوں پر جب بھی حملہ ہوا، یا مسجد میں ہوا یا مجلس میں ہوا. ایسی با کردار قوم کسے ملے گی کہ جس کے ٹھکانے ہی دو ہیں، یا ملتی ہے تو مسجد میں، ملتی ہے تو مصلی پر یا فرش عزائے حسین پر. وہ بچہ مارا گیا، خدا اس کے والدین کو غریق رحمت فرمائے. مولانا ارشاد صاحب قبلہ جو امام جمعہ تھے اس مسجد کے، وہ بھی اسی حادثے میں جاں بحق ہوئے. خدا ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے. یہ قربانیوں کی ایک تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے. 1947 کے بعد سے لے کر اب تک شاید ہم نے ہندوستان میں زخم کم کھائے ہیں، لیکن ہمارے دل پہ لگنے والا ہر زخم جب بھی آیا ہے تو وہ غیر ملکوں سے آیا ہے. اور دعا بس یہی ہے کہ اللہ ساری دنیا میں اس قوم کو محفوظ رکھے، امام کے سائے میں رکھے. وہ اسی موقع پہ امام کا وہ قول یاد آتا ہے، اگر ہماری نظریں تم سے ایک لمحے کے لیے ہٹ جائیں تو دنیا تمہیں مٹا ڈالے. حادثوں پہ حادثے، بم دھماکوں پہ بم دھماکے، گولیوں پہ گولیاں، حملوں پہ حملے، لیکن یہ قوم نہ مجلسوں سے پیچھے ہٹی نہ مسجدوں سے پیچھے ہٹی. بس ایک یقین ہے کہ ایک آئے گا کہ جو سب کا انتقام لے گا، اسی لیے اسے سب سے آخر میں رکھا گیا. ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، عارف بھائی مرحوم باقر عسکری، جو اس گاؤں کے پردھان بھی رہے، وکیل بھی رہے، خادم اعضا بھی تھے. اور میں بس ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں، جیسا کہ ابھی برادران نے بتایا کہ آخر وقت میں شاید پیرالائسس بھی ہو چکا تھا، اور اتنا علماء کا احترام کرتے تھے کہ اس حالت میں بھی ڈاکٹر صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ فوراً کھڑے ہو جاتے تھے. ابھی چچا نے بتایا. آل محمد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ. صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. ولی اللہ صلاۃ والسلام. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. خير العمل يلا. حي على خير العمل. الله أكبر جل جلاله. اللہ اکبر جل جلالہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ صلی علی محمد وآل محمد. جہاں سے مجلس کا آغاز ہوا تھا جناب سکینہ کے حوالے سے راجہ سلمہ نے ایک کلام پڑھا تھا. جب قافلہ بازار سے گزرا ہے تو بازاروں سے گزرتے ہوئے جناب زینب و جناب ام کلثوم کے خطبے ہیں. اسی قافلے میں وہ 4 سال کی یتیمہ بھی تھی. وہاں جناب سکینہ نے بھی کچھ کلام کیا تھا. آپ کے کلام کو جب شام کی عورتوں نے سنا تھا تو جناب سکینہ سے پوچھا تھا من این انتن، بی بی آپ کہاں سے ہو، کون سا قبیلہ ہے، کیا خاندان ہے آپ کا؟ جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا تھا بی بی اذان ہونے دے میرے شجرے کا پتہ چل جائے گا. اذان سے آپ کا شجرہ؟ ہاں وہ محمد میرا جد ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں سوچ تو کچھ اور ہی رہا تھا پڑھنے کے لیے. ایک 4 سال کی بچی، مرحوم کی بھی اولاد ہے، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. خدا تمام پسماندگان کو صبر جمیل عنایت کرے اس حادثے پر جو دل میں زخم لگا ہے. عزیزوں، 4 سال کی عمر اصل تو ناز اٹھوانے والی ہوتی ہے. رخصت اخیر سرکار سید الشہداء جب بیٹی سے رخصت ہوئے تو بس سر پہ ہاتھ پھیر کے جو میر انیس نے فرمایا تھا راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور. ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے بیوی نے کہا تھا بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ حسین نے 2 لفظوں میں یتیمی سمجھائی تھی اور وہ بڑے عجیب الفاظ ہیں.
بیٹی نہ پوچھو کچھ، یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم۔ اور یہ بار یتیمی اٹھا کے سکینہ جو کربلا سے چلی تھی، ابھی آپ نے سنا ہے اونٹ کی پشت سے سکینہ کو باندھ دیا گیا، سینے کی ہڈیاں، جب اونٹ چلتا تھا تو سکینہ کا گوشت چھل جاتا تھا، زخموں سے کرتا اس قدر پیوست ہو چکا تھا کہ جب غسالہ کو بلایا گیا تو غسل کے وقت میں لباس اتارا جاتا ہے، وہ جب آستین اتارنا چاہتی تھی تو بدن سے کھال اتری جاتی تھی، تڑپ کے کہتی ہے اے بی بی کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ زینب نے تڑپ کے کہا بی بی بیماری نہیں، کربلا سے لے کے شام تک اتنے تازیانے مارے گئے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سکینہ نے دنیا کو خیر آباد کہا، بندے ہاتھوں سے بھائی نے بہن کا جنازہ اٹھایا۔ بس آخری جملہ، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ جب قبر میں مردے کو اتارا جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے جو لحد سے میت کو سنبھالتا ہے سہارا دے کر، کمر میں لنگر پڑا ہے، گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، اور ایسے حالات میں سید سجاد کے پر بہن کا جنازہ ہے، بہن کا لاشا ہے، قبر میں اتارتے کیسے؟ سید الشہداء نے بیٹے کی غربت کو سمجھا، روایت کہتی ہے 2 ہاتھ لحد سے نکلے اور کہا لا سید سجاد میری امانت کو میرے حوالے کر دے۔ سکینہ کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں لیا، مٹی برابر ہوئی، زندان سے رہائی ملی، جناب زینب کو لٹے ہوئے تبرکات واپس ملے، چھوٹی سی چادر لے کر سکینہ کی قبر پہ آئی۔ خطیب انقلاب عرفان درابدی یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، قبر پہ آنے کے بعد چادر کو قبر سکینہ پر رکھا اور رکھ کے کہا بی بی تم کربلا سے شام تک ایک چادر مانگتی رہی، لو آج چادر آ گئی، کیا میں مدینے جاتے ہوئے تمہارا کوئی پیغام لے جاؤں؟ ہلتی ہوئی سکینہ قبر سے آواز دیتی ہے اماں فاطمہ سے کہنا اچھا ہوا کہ تو کربلا نہیں آئی، اگر کربلا آتی تو کبھی شمر مارتا، کبھی خولی ستاتا، کبھی پسرے ساتھ ظلم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، خدا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کا جو بھی ثواب معین کیا اس سے مرحوم کی روح کو شاد فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ خصوصی دعا ہے پروردگار تیری بارگاہ میں، جس مولا کا تذکرہ کیا ہے اپنی ماں کے پہلو میں، ایسی قبر میں آرام کر رہا ہے جس کے اوپر نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی صاحبان، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی عمارت ہے۔ پروردگار جنت البقیع کی عالی شان تعمیر فرما، اس وقت تک موت نہ دے جب تک جنت البقیع کی زیارت نصیب ہے۔ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ آخر کلام میں گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم باقر عسکری ابن سبت حسن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔